اس سورت کا 41 بار پڑھنا حاجت و روائی کے لیے مجرب ہے۔ اگر یہ سورت رات کو 41 دفعہ پڑھی جائے تو ہمیشہ خوشحالی رہے گی۔ جو شخص اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھتا رہے گا اس کے مال و دولت، عزت و مرتبے میں ترقی ہوگی اور وہ نفسانی خواہشات سے بچا رہے گا۔ دل کی سیاہی دور ہو جائے گی بلکہ دل منور ہو جائے گا۔ تمام کاروبار دنیاوی بآسانی پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو شیطان کے سر سے بچانے کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر سے فرشتے اتریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھ کر سورہ انعام کے شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہے اس کے یہاں 40,000 فرشتے اترتے ہیں، اس لیے کہ 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اس کے پاس 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اگر شیطان اس کے دل میں کوئی بری بات ڈالتا ہے تو فرشتہ اسے اتنی زور سے مارتا ہے کہ اس کے اور اس شیطان کے درمیان 70 پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تیرا پروردگار ہوں اور تو میرا بندہ ہے، تو میرے سائے رحمت میں چلو اور کوثر سے پیو اور سلسبیل سے غسل کرو اور بلا حساب عذاب و جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا وقت خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی خوب جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کو ہم نے دنیا میں اسی وقت قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے اس پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیجتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فعل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا ہے، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو، پھر وہ پھر دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اور اللہ ہی کی ملک ہے وہ سب کچھ جو رات میں اور دن میں رہتی ہے، اور وہی بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کا کوئی کھانے نہیں دیتا، اور کسی کو معبود قرار دو، آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں، اور تو مشرکین میں سے ہر شخص نہ ہونا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر اپنے رب کا کہنا نہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے تو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور وہی بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ بس وہ تم ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔